نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ ابھی آپ نے سورہ انفال کی آیت 70 سے 75 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ آیت 70۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ آیت 71۔ ترجمہ: اے نبی، آپ ان قیدیوں سے جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں فرما دیں کہ اگر اللہ کو تمہارے دلوں میں بھلائی ملے گی تو وہ تمہیں تم سے لیے ہوئے مال سے بہتر مال دے دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا ہی خطا پوش و مہربان ہے۔ اگر یہ کافر آپ سے غداری کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اللہ سے بھی غداری کر چکے ہیں، پھر اللہ نے مسلمانوں کو ان پر قدرت دے دی، اور اللہ بڑے علم و حکمت والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انفال کی آیت 70-71 کا۔ تفسیر: آیت 70۔ مسلمانوں کے مقابلے پر بدر میں بعض لوگ جبریہ لائے گئے تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم کے چند لوگ ہمارے مقابلے پر جبریہ لائے گئے ہیں، حالانکہ وہ ہم سے دل سے لڑنا نہیں چاہتے۔ پھر اگر تم کو کوئی بنی ہاشم کا آدمی ملے تو اسے قتل نہ کرنا، نہ ابو البختری کو قتل کرنا اور نہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ یہ لوگ جبریہ لائے گئے ہیں۔ آیت 71۔ مشرک تو اللہ سے بھی غداری کر چکے ہیں۔ اگر یہ آپ کے بارے میں باتیں بنا کر غداری کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے بدر میں بھی اللہ کے ساتھ غداری اور کفر کر چکے ہیں، پھر اللہ نے انہیں تمہارے ہاتھوں میں دے دیا، اور اللہ اپنے افعال و اقوال میں بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وإن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ آیت 72۔ ترجمہ:
جو ایمان لے آئے اور ہجرت بھی کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد بھی کیا، اور جنہوں نے انہیں پناہ دی اور مدد کی، یہی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو ایمان لا کر ہجرت سے محروم رہے، تمہارے لیے ان کی کچھ بھی دوستی نہیں جب تک کہ ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ تم سے دینی معاملے میں مدد کے خواستگار ہوں تو تم کو ان کی مدد کرنی پڑے گی، باہر سے ان کے جن میں اور تم میں قول و قرار ہے، اور اللہ تمہارے عمل خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 72 کا۔ تفسیر آیت 72 مسلمانوں کی چند قسمیں۔ ایمان والوں کی چند قسموں کا بیان ہے کہ ایک تو وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اپنے وطن عزیز سے چل کھڑے ہوئے تاکہ دین پھیلائیں، اور دین کے لیے نہ انہوں نے مال سے دریغ کیا اور نہ جانوں سے، سب کچھ اسلام پر لٹا دیا۔ دوسرے مدینے کے انصار ہیں جنہوں نے مہاجروں کی دلجوئی کی، انہیں اپنے گھروں میں ٹھہرایا، جان و مال سے ان کی ہمدردی کی اور ان کے ساتھ مل کر دشمن سے جنگ کی تاکہ اللہ کا دین پھلے پھولے۔ یہ دونوں قسمیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک ہی ہیں، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر و انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کا وارث بھی ہوتا تھا اور یہ حصہ رشتے پر مقدم سمجھا جاتا تھا، مگر پھر اللہ نے رشتہ داروں کے حصے مقرر فرما کر اس حصے کی تنسیخ فرما دی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجر و انصار ایک ہی ہیں، اور قریشی طلحہ فتح مکے کے روز آزاد کیے ہوئے اور ثقفی اتقاء آزاد کردہ قیامت تک کے لیے ایک ہی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ دنیا اور آخرت میں ایک ہی ہیں۔ مہاجر و انصار کی فضیلت۔ اللہ نے بہت سی آیتوں میں مہاجر و انصار کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت 100 میں فرمایا، اور ایمان میں سبقت کرنے والے پہلے مہاجر و انصار سے اور جو خلوص سے ان کے نقش قدم پر ہیں ان سے اللہ خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے اندر نہریں جاری ہیں۔ سورہ توبہ کی ہی آیت 117 میں فرمایا، اللہ نے نبی پر اور مہاجر و انصار پر اپنی رحمت مبذول فرمائی جنہوں نے نازک اوقات میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔ مہاجر انصار سے افضل ہیں۔ بظاہر ان آیتوں سے مہاجروں کی انصار پر فوقیت نکلتی ہے، لیکن دراصل مہاجر انصار سے افضل ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت و نصرت میں اختیار دیا، مگر میں نے ہجرت پسند کی۔ پھر فرمایا، جو ایمان لا کر ترک وطن سے محروم رہے انہیں ان کی دوستی حاصل نہیں تا وقت یہ ہجرت نہ کریں۔ یہ مسلمانوں کی تیسری قسم ہے، یعنی جو ایمان تو لائے آئے مگر ہجرت نہیں کی بلکہ اپنی جگہ پر مقیم رہے، ان کا مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں اور نہ 1/5 میں، البتہ اگر کسی جنگ میں شریک ہو جائیں تو خیر۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دستے پر یا لشکر پر امیر مقرر فرماتے تو اسے خصوصیت سے فرماتے کہ اللہ کا خوف دل میں رکھنا اور مسلمانوں کا خیر خواہ رہنا، اور فرماتے کہ اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور ان سے جہاد کرنا جو اللہ کو نہ مانے۔ جب تم مشرکوں کے مقابلے پر جاؤ تو انہیں 3 باتوں کی طرف بلانا، اور وہ جو بات مان لیں قبول کر لینا، اور جہاد روک دینا۔ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر مان لیں تو ان سے اسلام قبول کر لینا اور جنگ بند کر دینا۔ پھر ان سے کہنا کہ دارالکفر چھوڑ کر مہاجروں کے شہروں میں آ بسیں، پھر جو مہاجروں کے حقوق ہوں گے وہی ان کے ہوں گے، اور جو ذمہ داریاں مہاجروں پر عائد ہوں گی وہی ان پر عائد ہوں گی، ورنہ انہیں بتا دینا کہ تم مسلمان دیہاتیوں کی طرح سمجھے جاؤ گے، اور جو ان کے حقوق ہیں وہی تمہارے حقوق ہوں گے، مگر تم کو فے اور غنیمت میں کچھ نہ ملے گا۔ ہاں، اگر مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کرو گے تو حصہ ملے گا۔ اگر دعوت اسلام ٹھکرا دیں تو ان سے جزیہ طلب کرو، اگر یہ جزیے پر راضی ہو جائیں تو قبول کر لو اور جنگ بند کر دو، ورنہ اللہ پر بھروسہ کر کے جنگ کرتے رہو۔ پھر فرمایا، اگر وہ مسلمان جو ہجرت سے محروم ہیں تم سے دینی معاملات میں مدد مانگیں تو تمہیں ان کی امداد کرنی پڑے گی،
کیونکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ البتہ اگر وہ ایسے مشرکوں کے بارے میں مدد مانگیں جو تمہارے حلیف ہیں تو خبردار عہد شکنی نہ کرنا اور مدت ختم ہونے سے پہلے معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ آیت 73 ترجمہ۔ اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین پر فتنہ اور فساد عظیم پھیل جائے گا۔ تفسیر۔ مسلمانوں کی کافروں سے ترک موالات۔ اوپر کی آیت میں مسلمانوں کی باہمی دوستی کا بیان تھا، اس میں کافروں کی باہمی دوستی کا اور کافروں اور مسلمانوں میں ترک موالات کا بیان ہے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو مذہب والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، نہ مسلمان کافروں کے وارث ہوں گے اور نہ کافر مسلمانوں کے۔ پھر آپ یہ آیت پڑھتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایک نو مسلم سے اقرار کرایا کہ نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور جب شرک کی آگ بھڑکتے ہوئے دیکھو تو جہاد کے لیے تیار رہنا۔ جو مشرکوں میں اٹھتا بیٹھتا ہو اور ان میں رہتا سہتا ہو وہ انہی کی مانند ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تم کافروں سے ترک موالات اور مسلمانوں سے موالات نہ کرو گے تو لوگوں میں فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا، حق پر پردہ پڑ جائے گا اور مومن و کافر مل جل جائیں گے، پھر گناہوں پر روک ٹوک نہ رہے گی اور دنیا میں ایک لمبا چوڑا اور ہمگیر فساد برپا ہو جائے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ آیت 74۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم واولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ آیت 75۔ ترجمہ۔ اور جو ایمان لائے اور ہجرت بھی کی اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی سچے مومن ہیں، انہی کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ اور جو بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد بھی کیا وہ تمہیں میں سے ہیں، اور عزیزوں میں بعض سے اللہ کے حکم میں زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یاد رکھو اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 74-75 کا۔ تفسیر۔ آیت 74۔ اخروی نعمتوں کا بیان۔ مسلمانوں کی اخروی نعمتوں کا بیان ہے۔ پہلے تو جیسا کہ آغاز صورت میں بیان ہوا ہے، مسلمانوں کے ایمان کی سچائی کی تصدیق کی گئی، پھر بتایا گیا کہ اللہ انہیں مغفرت عطا فرمائے گا، ان کے گناہ مٹا دے گا اور پاکیزہ اور فراغ و کمال عزت والی روزی عطا فرمائے گا جو دائمی ہوگی، جس میں نہ کمی آئے گی اور نہ ختم ہوگی، اور نہ جنتی اس سے لذت و تنوع کی وجہ سے اکتائے گا۔ آیت 75۔ یعنی ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا بھی آخرت میں یہی قابل رشک انجام ہوگا، کیونکہ یہ دنیا میں ایمان و عمل صالح میں پہلوں کے شریک تھے، آج آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ساتھ ہوں گے، جیسا والسابقون الاولون من المہاجرین میں اور والذین جاؤ من بعدہم میں بھی ابھی گزرا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا، جس نے کسی قوم سے محبت کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ ایک روایت میں ہے اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ پھر فرمایا، اللہ کے حکم میں بعض رشتہ دار بعض سے قریب تر ہوتے ہیں۔ یہ تھا سورہ انفال کی آیت 70 سے 75 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔ الحمدللہ سورہ انفال پائے تکمیل کو پہنچی۔